بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم جاننے والے ہیں قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ دنیا کے کسی بھی خزانے کا ذکر قارون کے بغیر ادھوری ہے۔ بہت سے قصے، کہانیاں اور روایات قارون اور اس کے خزانے کے مشہور ہیں، لیکن آج ہم آپ کو قرآن شریف اور کچھ حوالوں سے قارون اور اس کے خزانے کا واقعہ بتائیں گے، جسے سن کر آپ کو ایک بہت بہترین نصیحت ملے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، قارون وہی شخص ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں سبق حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاچا بشر کا بیٹا تھا۔ وہ بچپن سے ہی بے حد حسین اور خوبصورت تھا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ اسے منور کہہ کر پکارتے تھے، یعنی خوبصورت۔ جب قارون جوان ہوا تو وہ بہت نیک لوگوں میں شمار کیا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا۔ قارون اپنا زیادہ سمے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گزارتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ توریت کا بہت بڑا عالم بن گیا اور وہ بہت اچھی آواز کا مالک تھا۔ وہ توریت کو خوبصورت انداز میں پڑھا کرتا تھا، اسی وجہ سے لوگ اس کا بہت ہی ادب اور احترام کیا کرتے تھے۔ قارون بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا، اور جب بنی اسرائیل کو تبتیوں کی غلامی سے آزادی ملی تو قارون بھی اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ مصر کو چھوڑ کر سرزمین موعود کی طرف ہجرت یعنی رہنے کے لیے چل دیے۔ وہاں قارون کے حالات ایک دم بدل گئے اور اس کے ہاتھ میں بے شمار دولت آئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی قوم کا سب سے امیر شخص بن گیا۔ سود کا کاروبار کرنے لگا، لوگوں سے فصل خرید کر کئی مہینوں تک چھپا کر رکھتا تھا اور پھر مہنگے داموں میں ان فصلوں کو بیچا کرتا تھا۔ پھر وہ ایسا امیر ہو گیا کہ اس کے خزانے کی چابی 300 اونٹوں اور کھچروں پر لادی جاتی تھی، اور ہر چابی چمڑے کی ہوتی تھی، جو کہ ایک خزانے کی چابی ہوتی تھی۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ قارون سے زیادہ دولت اور شہرت کسی شخص کو نہیں ملی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کچھ اس طرح کیا کہ بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر ظلم کیا اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جب قارون سے اس کی قوم نے کہا کہ گھمنڈ مت کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو دولت تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بہتر کر اور اللہ کو راضی کر اور احسان کر جیسا اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد مت کر، بے شک اللہ تعالیٰ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ محترم عزیز دوستوں، قارون شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں میں شامل تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو زکوٰۃ نکالنے کا حکم دیا، تو یہ سن کر قارون نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا کہ وہ بھی اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ میں دیا کرے گا۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکل رہی تھی۔ اس کے بعد اس کے دل میں لالچ پیدا ہو گئی اور وہ زکوٰۃ کے خلاف ہو گیا۔ اس نے ایک گندی چال چلی۔ اس نے بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ کو جمع کیا جو اس کے حمایتی تھے، انہیں جمع کیا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں، موسیٰ علیہ السلام نے ہمیں کئی حکم دیے جسے ہم سب نے مانا اور اس پر عمل بھی کیا، لیکن اب موسیٰ کا ارادہ بدل گیا ہے، اب وہ تم سے تمہارا دولت چھین لینا چاہتا ہے۔ قارون نے اپنی قوم میں سے ایک عورت کو کچھ پیسے دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کے لیے بھی کہا، تاکہ
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو برا ثابت کیا جا سکے۔ اس کے بعد اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو جمع کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ زنا کی سزا کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بھی زنا کرے، چاہے اس کی بیوی بھی ہو، تو اسے شرمسار کیا جائے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ قارون نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اگر یہ کام آپ نے کیا ہو تو بھی کیا یہی سزا کا حکم ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، اگر یہ کام میں نے بھی کیا تو بھی یہی حکم ہے۔ قارون نے کہا، بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ زنا کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس عورت کو میرے سامنے بلاؤ۔ اس کے بعد اس عورت کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے لایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے عورت، تجھے اللہ تعالیٰ کی قسم ہے جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریائے نیل کو پھاڑ دیا اور سلامتی کے ساتھ دریا کو پار کروا کر فرعون سے بچایا، سچ کہہ دے کہ معاملہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے پورے مجمع کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ تعالیٰ کے نبی، مجھے قارون نے بہت دولت دے کر آپ علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگانے کے لیے کہا ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر میں گر پڑے اور سجدے کی حالت میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، یا اللہ، قارون پر اپنا عذاب نازل کر۔ اس کے بعد وہ سبھی لوگ جو قارون کے ساتھ تھے وہ اس سے الگ ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، قارون اور اس کے خزانے کو ختم کر دے۔ تو زمین پھٹ گئی۔ قارون اور اس کا خزانہ اور جو لوگ ان کے ماننے والے تھے وہ سب لوگ زمین میں دھسنے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے قارون اور اس کا محل اور اس کا خزانہ سب کچھ اس زمین میں دھس گیا۔ جب یہ سب کچھ زمین میں دھس گیا تو زمین دوبارہ بند ہو گیا جیسے پہلے تھی۔ محترم عزیز دوستوں، ہمیں جو چیز دی گئی ہے وہ صرف دنیا تک ہی ساتھ رہنے والی ہے اور کام آنے والی ہے، جبکہ قارون کو بھی دنیاوی زندگی کا سامنا دیا گیا اور اس نے اس پر غرور اور تکبر کیا، تو وہ بھی فرعون کی طرح عذاب سے نہیں بچ سکا۔ دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس قارون اور فرعون سے زیادہ مال اور دولت ہے؟ اور جس طرح فرعون کو اس کی دولت اللہ کے عذاب سے بچنے میں کام نہیں آئی، اسی طرح سے قارون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رشتہ داری اور اس کے خزانوں نے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ تو ہمیں غرور کس بات کا ہے؟ یاد رکھو، اگر ہم اس طرح دولت اور شہرت پر گھمنڈ کرتے ہیں اور اپنے سے کم والوں کو نیچا دکھاتے یا پھر انہیں بری نظر سے دیکھتے ہیں تو ہمارا حال بھی فرعون اور قارون جیسا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرنے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے اور زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو قارون کا خزانہ اور اس کا انجام دیکھ کر کیا سبق ملا، ہمیں نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کے من میں کوئی سوال ہو، آپ ہم سے پوچھنا چاہتے یا بتانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔